اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے قبر پر قرآن پڑھنا جائز ہے یا ناجائز، یعنی قبر قرآن پڑھنا جائز ہے یا ناجائز۔ ایک میں کہوں گا نہیں، ایک غیر مقلد ہے، انہوں نے سوال اٹھایا جی حنفی حضرات کیوں قبر پہ قرآن پڑھتے ہیں؟ تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دے رہا ہوں، کیوں اپنے مردوں پہ قرآن پڑھتے؟ اس کا کہاں ثبوت ہے، کہاں لکھا ہے؟ ایک غیر مقلد عالم ہے، انہوں نے یہ سوال حنفیوں پہ یعنی ہم پہ اٹھایا، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتا ہوں رب کریم کی بابرکت بامبارکہ ذات اقدس، ذات قدسیہ، ذات بابرکت، ذات مقدس کے نام سے۔ سب سے پہلی بات یہ حضرت کے حنفی حضرات اہل سنت فقہ حنفی جو بھی مسائل اپنے کرتی ہے، یاد رکھیے گا ہمارے پاس قرآن و سنت سے اس کی دلیل موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس کی دلیل موجود ہے جو حجت ہے۔ تو آئیے قبر پر قرآن پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا جواب غیر مقلد کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلے المستدرک الحاکم حدیث نمبر 2082 ہے، اس میں اور صحیح ابن حبان، یہ امام حاکم کے بھی استاد ہیں، امام ابن حبان علیہ رحمہ، حدیث نمبر 3002 ہے۔ اس کے علاوہ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، تیسری کتاب جو بتا رہا ہوں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ ان کا جو ہے وہ لقب ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ان کی حدیث کی کتاب ہے، مصنف ابن ابی شیبہ جو بخاری سے بھی بہت پہلے لکھی گئی، اور یہ وہ ہستی ہے جو دوسری ہجری کے آخری وقت کی ہستی ہیں، یعنی تبع تابعین میں سے ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جن کی یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حدیث کی مقدس ترین کتاب ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری شریف میں، یہی امام بخاری کے استاد جن کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، انہی سے اپنی بخاری شریف میں حدیثیں لے کر آئے۔ تو حدیث نمبر 10958 ہے، 10958 حدیث نمبر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 3002، المستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 2082 ہے، اور اس حدیث کی سند کو امام حاکم علی رحمہ نے اور امام ابن حبان علی رحمہ نے اس کی حدیث کی سند کو بالکل صحیح کہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اب آئیے حدیث کی طرف، تو اس میں معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں پر یاسین پڑھا کرو، اپنے مردوں پر یاسین پڑھا کرو۔ تو یاسین کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کا دل ہے، حضور والا قلب فی عند القرآن، جو قرآن کے اندر دل ہے نا وہ یاسین ہے، ہوا یاسین، سمجھ رہے ہیں نا حضرت مقلد صاحب؟ تو یاسین کیا ہے؟ قرآن ہے، تو اللہ کے نبی حکم دے رہا ہے کہ پڑھا کرو اپنے مردوں پہ یاسین، یعنی قرآن پڑھا کرو، فائدہ ہے جبھی تو کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امام بخاری کے استاد اپنی کتاب مجمع الزوائد، امام حسمی علی رحمہ، مجمع الزوائد کی جلد 3 صفحہ 124 اور حدیث نمبر 4243 پہ فرماتے ہیں کہ ابن نجاج علی رحمہ فرماتے ہیں مجھے میرے والد نے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب میں وفات پا جاؤں میری قبر پر آنا، تو پھر میرے سرحانے سورہ فاتحہ پڑھنا، اور پھر آخری طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا، میں نے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا، یعنی یہ حکم مجھے میرے نبی نے دیا ہے۔ یہ صحابی رسول اپنے بیٹے تابعی کو جو ہے وصیت کر کے جا رہے ہیں میری قبر پہ آ کے سرحانے کھڑے ہو کے کیا پڑھنا؟ سورہ فاتحہ، اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے کیا پڑھنا؟ آخری طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ صحابی رسول وصیت کر رہے ہیں اپنے بیٹے تابعی کو، جو بھی وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی، اور امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرو، اور اس کی سند کو امام بخاری کے استاد امام حسمی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے بالکل صحیح ہے، اور عبد الرحمن ابن اعلیٰ ابن نجاد علی رحمہ سے یہ روایت ہے، اور یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، امام حسمی علی رحمہ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ نمبر 123 کتاب الجنائز میں یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 10953، اس میں موجود ہے امام شافعی علی رحمہ جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ انصار مردے کے پاس بیٹھ کر سورہ فاتحہ سورہ بقرہ پڑھتے تھے۔ امام شافعی ان کو نہیں روکتے تھے، لیکن یہ روکتے ہیں غیر مقلد، کیونکہ امام شافعی حدیث سے جانتے تھے نا،
تو غیر مقلد جب بھی گمراہ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے حدیث موجود ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں جی نہیں ہے کہیں گے. تو مسئلہ یہ ہے جب کسی کی سرپرستی میں نہیں آئیں گے تو پھر یہی حال ہوگا. آئیے کتاب الاذکار امام نووی علیہ رحمہ جو شارح مسلم ہے، مسلم شریف کی سب سے بہترین شرح امام نووی علیہ رحمہ نے کی، جرح و تعدیل کے امام محدث الاثر والفقہ امام نووی علیہ رحمہ کتاب الاذکار میں نقل فرماتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہقی میں شعیب الایمان امام بہقی علیہ رحمہ جو حدیث کے استاد ہیں اور جرح و تعدیل کے امام ہیں، امام بہقی علیہ رحمہ، اور تاریخ کے بھی امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں، محدث الاثر والفقہ. بڑی بڑی حدیث کو جس کو ضعیف کہہ دیں کوئی صحیح نہیں کہہ سکتا، جس کو صحیح کہہ دیں اسے کوئی ضعیف نہیں کہہ، اتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے. ویسے اہل حدیث یعنی غیر مقلد حضرات ان کے جو ہے وہ تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن وقت آنے پہ جو ہے ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو امام تو ایسی دوگلی پالیسی جو ہے نا وہ یہودیوں کی تھی اور ابھی بھی ہے، اندازہ لگائیے کس کی جماعت ہے. خیر بہقی شریف امام بہقی علیہ رحمہ کی کتاب شعیب الایمان ہے، اس کی جلد 11 ہے، صفحہ 471 ہے، حدیث نمبر اس کا ہے 8854 ہمارے پاس. اس میں روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو اسے روکے نہ رکھو. یہ آج کل جو لوگ روک لیتے ہیں نا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، روکے نہ رکھو، جلدی سے اس کے لیے جاؤ اور جب قبر میں دفن کر لو تو سر کی طرف سورہ فاتحہ پڑھو اور قدموں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھو. یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضور والا. اس کے علاوہ آئیے کتاب الاذکار امام نووی علیہ رحمہ کی جو شارح مسلم ہے، باب اس کا جو ہے اس کا 28 ہے، اس کا باب نمبر 28 ہے اور حدیث نمبر ہے 421. اور اس کی سند کو امام نووی علیہ رحمہ صحیح کہتے ہیں اور امام ترمذی علیہ رحمہ بھی اس کی سند کو صحیح کہتے ہیں اس حدیث کی جو میں نے پڑھی ہے. تو لہٰذا یہ حدیث بھی صحیح ہے. اس کے علاوہ یہ جو میں نے ابھی روایت پڑھی ہے نا، تاکہ اس کی سند پہ غیر مقلد کلام نہ کر سکے، اسی لیے میں جو اس کی سند بھی بتاتا جا رہا ہوں کہ کون کون سے محدث جو ہیں اس کی سند کو صحیح کہتے ہیں. تو امام نووی اپنی کتاب الاذکار باب 28 حدیث نمبر 421 کے تحت امام ترمذی سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ اس کی سند کو حسن کہتے ہیں، کہ اس کی سند حسن ہے. اس کے علاوہ نیل الاوطار یہ امام ابو بکر خلال علیہ رحمہ اپنے کتاب نیل الاوطار میں حدیث نمبر 248 کے تحت لکھتے ہیں کہ حسن بن صبا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے پوچھا قبروں کے پاس قرآن پڑھنا کیسا ہے. کس نے پوچھا؟ حسن بن صبا. امام ابو بکر خلال حسن بن صبا کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا قبروں کے پاس قرآن پڑھنا کیسا ہے، تو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہہ رہے کوئی حرج نہیں، لیکن غیر مقلد کو پتہ نہیں کس بات کی چول اٹھتی ہے. اب یہ نیل الاوطار جو ہے یہ امام شوکانی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس میں روایت نمبر 248 ہے. اس کے علاوہ اب آئیے امام یحییٰ ابن معین علیہ رحمہ، کون اہل علم کے نام سے واقف نہیں ہے؟ امام یحییٰ ابن معین علیہ رحمہ جرح و تعدیل کے امام ہیں، جرح و تعدیل کے ستونوں کی طرح ہیں جن پہ جو ہے نا جرح و تعدیل کا کام کھڑا ہوا ہے، ان لوگوں میں سے ہیں، بنیاد ہے ان کی. تو امام یحییٰ ابن معین علیہ رحمہ بہت بڑے محدث. امام یحییٰ ابن معین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تاریخ یحییٰ بن معین میں اپنی کتاب تاریخ یحییٰ بن معین، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے امام یحییٰ بن معین علیہ رحمہ، یہ محدث ہیں، حدیث کے امام ہیں، جرح و تعدیل کے امام ہیں، فقیہ ہیں، ان کو لوگ مانتے تھے. یہ جرح و تعدیل کی ایک جو ہے نا ایک الف بے سے واقف ہے. یہ وہ ہستی ہیں یحییٰ بن معین علیہ رحمہ. اہل علم ان کو علم کا سرچشمہ کہتے ہیں. امام یحییٰ بن معین علیہ رحمہ اپنی کتاب تاریخ یحییٰ بن معین جلد اول صفحہ 154 حدیث نمبر 5413 کے تحت لکھتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ علیہ رحمہ سے پوچھا قبر کے پاس قرآن پڑھنا کیسا ہے. فرمایا میں حدیث بیان کرتا ہوں، وہی والی حدیث جو میں نے ابھی پڑھی تھی آپ کے سامنے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی تھی مجمع الزوائد سے، جو میں نے ابھی حدیث پڑھی تھی
اپنے والد سے صحابی رسول نے جو روایت کری ہے وہی حدیث ہے کہ جب میں وفات پا جاؤں تو تم کیا کرنا، میرے قبر کے پاس آ کے سورہ فاتحہ پڑھنا، سراہنے اور قدموں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیت تلاوت کرنا. یہ میں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے. یہ وہی ابن نجاج علی رحمہ والی روایت کو نقل فرما رہا ہے کہ میں تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے. جبھی یحییٰ ابن معین جو جرح و تعدیل کے امام ہیں انہوں نے بھی اس کو پیش کیا اپنی دلیل میں. اس کے علاوہ کتاب الاذکار میں امام نووی علیہ رحمہ باب نمبر 30 کے تحت لکھتے ہیں. کتاب الاذکار امام نووی علیہ رحمہ جو شارح مسلم ہے، امام نووی علیہ رحمہ باب نمبر 30 کے تحت لکھتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے. اب سنیے امام نووی کیا کہ یہ آج کے امام نہیں ہے، یہ آج سے 750 850 سال پرانے لوگ ہیں، یہ قدیم لوگ ہیں جن کے ذریعے آج ہم تک حدیث کی کتابیں پہنچی ہیں، حدیث کی سند کا کام پہنچا ہے کہ حدیث جو بیان کر رہا ہے اس کے حال احوال کیسے تھے، وہ کیسا تھا. یہ سارا کام جو کیا ہے اور ہم تک بآسانی پہنچا دیا، خود مشقتیں اٹھائیں، خود بھوکے رہے، یہ وہ لوگ ہیں. لیکن ہمارے لیے آگے آنے والے لوگوں کے لیے آسان کر دیا، جس کو آج آپ اور میں ہم سب پڑھ کے عالم اور محدث بنتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کتابوں کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا. تو امام نووی علیہ رحمہ کتاب الاذکار باب نمبر 30 کے تحت لکھتے ہیں. آپ سنیے کیا لکھ رہے ہیں، غیر مقلد سنو. امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں علماء کا اجماع ہے دعا مردوں کو نفع دیتی ہے، اور قاری چاہے تو کہے، یہ اس کو اختیار ہے کہ کہہ دے، اس کا ثواب اس بندے کو پہنچا دے. یعنی قاری جو ہے یہ علماء کا اجماع ہے. امام نووی رحمہ اللہ کے آج کے علماء نہیں، اس وقت کے قدیم سلف و صالحین کی بات کر رہے ہیں. امام نووی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قاری پر یہ چیز جائز ہے کہ اگر قاری چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ بھی پڑھا ہے، اس کا ثواب تو اپنے اس بندے کو پہنچا دے، یعنی جو قبر کے اندر مردہ بندہ ہے اس کو تو پہنچا دے. یہ کام جائز ہے. امام نووی کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ یہ کام جائز ہے. اب دو جواب غیر مقلدوں. تو لہذا الحمدللہ ہمارے پاس اہل سنت فقہ حنفی کے پاس اپنے تمام اعمال کی جو شریعت کے تحت ہے تمام کے دلائل موجود ہیں. یہی امام نووی رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ ہے کہ اگر قاری چاہے تو قرآن وغیرہ پڑھنے کے بعد ذکر اذکار قبر پہ کرنے کے بعد یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہ تو میں نے جو پڑھا اس کا ثواب سے اپنے بندے کو پہنچا دے. یہ جائز ہے. یہ امام نووی کہہ رہے ہیں، یہ آج کے لوگ نہیں ہیں، قدیم لوگ ہیں جن کے ذریعے ہمارے تک حدیثیں پہنچی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کی سندوں میں آتے ہیں. حضور والا بات سمجھ میں آئی؟ سر فقر اہل سنت ہمیشہ رہے گی اور سر بلند بھی اہل سنت ہمیشہ رہے گی. جزاکم اللہ خیر. میں پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سارے حنفی بھائی آپس میں اتحاد رکھیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپس میں ہمارے تمام حنفیوں میں، چاہے وہ بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو، ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے. آپس کی جو کچھ رنجشیں ہیں ہماری اس کو دور کیجیے. مگر ہماری جو معتبر ہمارا جو سلیبس ہے فقہ حنفی کا، یہ بھی میں بتا دوں جو مدارس کا ہے وہ بالکل سیم ٹو سیم ہے، کیونکہ وہ بھی فقہ حنفی پڑھاتے ہیں، تنظیم المدارس والے، وفاق المدارس والے بھی فقہ حنفی پڑھاتے ہیں. ہماری دونوں کی کتابیں ایک ہیں. آج کچھ لوگ ہمیں توڑ کے فقہ حنفی کو بدنام اور فقہ حنفی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں ان سب سے بچنا چاہیے. میں اپنے بریلی بھائی دیوبندی بھائی دونوں سے کہتا ہوں سب حنفی ایک ہو جاؤ، آپس میں گلے شکوے مٹا دو، کیونکہ ہمارے سامنے بہت سارے بڑے بڑے جو ہے الہادی قسم کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے گمراہ کن لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جو فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں. دوستوں یہ وہ موقع ہے جب ہم مقلدوں کو جو بڑے اماموں کی پیروی کرتے ہیں جن کے پاس راہ ہدایت تھی، جن کے ذریعے سر چشمہ ہدایت پھوٹے ہیں، جن کے ذریعے سر چشمہ ہدایت کی راہیں لوگوں کو ملی ہیں اور لوگ ایمان لے کے آ گئے، لوگ بڑے بڑے عالم مفکر محدث بن گئے. ہمارے سر پہ ان لوگوں کے ہاتھ ہیں. میرے فقہ حنفی بھائیوں، میرے حنفی بھائیوں ایک ہو جاؤ. میں تمام کو علماء کا فقہ حنفی کے تمام علماء سے التجا کرتا ہوں آپس کی رنجشیں مٹائیے، دور کیجیے اور محبت سے ایک ہو جائیے. ہمارے سامنے اسلام کے بہت بڑے بڑے دشمن کھڑے ہوئے ہیں دوستوں، ہم تمام کو اس کے خلاف ایک ہونا پڑے گا. جزاکم اللہ خیرا.